بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 67 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کردار۔ اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی، ان کے کردار کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کردار کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کردار کے بارے میں تفصیل سے قبل ہمیں بطور تمہید کے چند باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ دعوت اسلامی جو ہے یہ کار انبیاء ہے۔ انبیاء کی بعثت، وحی، نزول کتاب، اس سب کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کے سامنے حق اور باطل کو واضح کرنا اور سیدھے راستے پر چلنے کی تعلیم دینا تھا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ضمیر رکھا ہے وہ اس کی شمع بھی جلائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے وحی کے ذریعے سے انبیاء کا جو ہے وہ ان کی بعثت کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو چکا، اس لیے اب یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد ہے۔ یعنی یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ اب امت محمدیہ کے ذمے ہے، لہٰذا دعوت کا یہ اہم فریضہ جو ہے اس کی ذمہ داری امت کے حوالے ہے۔ امت نے اپنی زوال پذیری کے باوجود جو ہے وہ مجموعی طور پر اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اور کبھی اس میں تساہل نہیں برتا۔ کثیر تعداد نے جو ہے وہ اس کے ساتھ معاندانہ رویہ تو رکھا، لیکن کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں ہمیشہ سے جنہوں نے اس ذمہ داری کو ہر علاقے میں، ہر جگہ، ہر دور میں، ہر ملک میں انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے۔ تو اس طرح کی جو شخصیتیں ہیں جنہوں نے تجدید اور احیاء دین کی تحریکوں میں جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، اور ان شخصیتوں کے نام تو بے شمار ہیں، لیکن ان سب میں جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کا جو مقام ہے وہ ایک خاص مقام ہے، اور ان کو ایک امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تجدید اور احیاء دین کی تحریکوں میں جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ویسے تو ائمہ اربعہ کو فقہ کا بانی سمجھا جاتا ہے، یہ بات درست بھی ہے، مگر وہ محض فقی علماء نہیں تھے، وہ اپنے دور کے سیاسی استبداد اور شخصی حکومتوں کے مقابلے میں دعوت حق کے علم بردار تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف فقہ مدون کرنے والے یا جو ہے وہ محض فقی علماء تھے، بلکہ انہوں نے اپنے اس دور کا جو سیاسی استبداد ہے اس کو بھی برداشت کیا ہے، اور جو حکومتیں تھیں ان کے مقابلے میں حق کا پرچار بھی کیا ہے، حق کے علم بردار بھی رہے ہیں۔ تینوں ائمہ کے حالات اگر پڑھے جائیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، انہوں نے جو ہے وہ حکومتی جبر برداشت کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اگرچہ براہ راست جو ہے وہ کسی حکومت کے ساتھ ٹکر لینے پر مجبور نہیں ہوئے، لیکن باقی تینوں فقہا جو ہیں، تینوں ائمہ جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سیاسی استبداد کا سامنا کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ حکومتوں کا مقابلہ کیا ہے اور حق کا ساتھ دیا ہے، دعوت حق کے علم بردار رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ دعوت کا جو کام ہے یہ بڑا مشکل اور کٹھن ہے۔ ائمہ نے دعوت دین کے لیے بڑی آزمائشیں جھیلی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ صرف فقہ مدون کی اور آرام سے بیٹھ کے انہوں نے دین کا کام کیا، بلکہ دین کے کام کے لیے انہوں نے بڑی آزمائشیں جھیلی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو فقہی پیروکار ہیں وہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، مگر حقیقت سے کم ہی لوگ واقف ہیں کہ ان کا جنازہ جو ہے وہ جیل سے اٹھا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ
जेल से उठा था इसी वजह से कि उन्होंने सियासी इस्तिबदाद और हुकूमती जबर के सामने जो है वो हक का प्रचार किया, हक के अलम बरदार रहे हैं। इस वजह से उनका जो जनाजा था वो जेल से उठा है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का। इमाम साहब की जो इल्मी खिदमात हैं उनका बहुत ही शोहरा है, बहुत ही मशहूर है, मगर उन्होंने दाई हक की हैसियत से जो नक्श पा छोड़े हैं वो रोशनी का अजीम शान मीनारा है। यानी कि उन्होंने दावत दीन के लिए जो सोबतें बर्दाश्त की, अपनी जो है वो निजी जिंदगी को कुर्बान किया, अपने आराम को, अपनी दौलत को कुर्बान किया, लेकिन दाई हक की हैसियत से जो उन्होंने नक्श पा छोड़े हैं वो जो नक्श पा है वो रोशनी का अजीम शान मीनारा है, और उससे लोग आज भी जो है वो आज भी उससे जो है वो रोशनी हासिल करते हैं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का मज़हब चूँकि पूरी दुनिया में मशहूर है और सबसे ज़्यादा पैरोकार इमाम साहब के ही हैं, उन्होंने अपने वक्त की इस्लाही तहरीक में नफ्स ज़किया का साथ दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो खलीफा थे उस वक़्त, उनके खिलाफ उन्होंने तहरीक चलाई थी, जो इस्लाही तहरीक थी उसके उन्होंने जो है वो उसमें नफ्स ज़किया का साथ दिया था, जो उनके वक्त की इस्लाही तहरीक थी। तो इस तरह से तजदीद और इहया दीन के लिए इमाम साहब की खिदमात मौजूद हैं। इस जो है वो इन हालात में, इस सिचुएशन में उनके सामने काजी का मनसब पेश किया गया, काजी का उहदा पेश किया गया, लेकिन इमाम साहब ने जेल जाना पसंद किया और आमरीत और मुलूकियत के निज़ाम का हिस्सा बनना गवारा नहीं किया। उन्होंने जो है वो अपने आप को सऊबत में, मुशक्क़त में, तकलीफ में डालना पसंद किया, लेकिन उन्होंने जो है वो उसका हिस्सा बनना, जो आमरीत वाला निज़ाम था, जो मुलूकियत वाला निज़ाम था, और जो है वो उन्होंने लालच भी देने की कोशिश की, काजी का मनसब भी पेश किया, लेकिन इमाम साहब ने उसको कबूल करना पसंद नहीं किया और अपने हक, अपने मौक़िफ़ का बरमला इजहार किया, और उनके जो गलत अफकार थे, जो गलत सोच थी हुक्मरानों की, उसका जो है वो भरपूर इब्ताल किया इमाम साहब ने, और जो है वो इसकी पादाश में उन्हें जेल में डाला गया। बिलाखिर उनका जनाजा जो है वो जेल से ही उठा था, लेकिन फिर भी इमाम साहब ने जो है वो उस हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का जो मकाम और मर्तबा है और जो तारुफ है वो पेश खिदमत है। इमाम साहब का असल नाम जो है वो नोमान इब्न साबित बिन जूता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, यानी असल नाम जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का है वो नोमान है, और उनके वालिद का नाम साबित है और उनके दादा का नाम जूता है। तो इस तरह से जो है वो इमाम साहब के नाम की तफसील है। सन 80 हिजरी में 699 ईस्वी में कूफा में इमाम साहब पैदा हुए। वहाँ पर इमाम साहब की पैदाइश है। फ़िक़्ह की तालीम जो है वो अपने उस्ताद हम्माद इब्न अबी सुलेमान से हासिल की, यानी कि जो फ़िक़्ह में इमाम साहब के उस्ताद हैं वो हम्माद इब्न अबी सुलेमान हैं, उनसे इमाम साहब ने जो है वो फ़िक़्ह की तालीम हासिल की है। उनके असातिज़ा का सबसे पहला तबका जो है वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इमाम साहब जो है वो उन्होंने जो है वो बाद के लोगों से तालीम हासिल की है, लेकिन जो इमाम साहब के असातिज़ा हैं उनका जो सबसे पहला तबका है वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन है। बराह रास्त सहाबाए किराम की ज़ियारत कर रखी है इमाम साहब ने, और उनसे जो है वो हदीस का इल्म हासिल किया है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उसमें सरे फहरिस्त है, जिनसे इमाम साहब ने जो है वो इल्म हदीस हासिल किया है। इमाम साहब ने सहाबाए किराम से ही इल्म हदीस हासिल किया। हज़रत अनस इब्न मालिक का जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उनकी ज़ियारत आपको नसीब हुई, और इसी तरह दीगर सहाबा की ज़ियारत भी नसीब हुई और उनसे इल्म हदीस हासिल किया है। इमाम आज़म रहमहुल्लाह ताला ने जो इल्म हदीस है उसको हुसूल के लिए ख़ास तौर पर 3 मकामात का सफ़र किया था। एक कूफा की जो मजालिस थी उनमें गए, अपने जो है वो इलाके से कूफा के दीगर इलाकों का सफ़र किया, और इसी तरह दूसरा जो है वो हरमैन शरीफैन का किया, यानी कि मक्का
اور مدینہ منورہ کا کہ وہاں بھی آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے اور وہاں سے بھی علم حدیث حاصل کی۔ اور تیسرا جو مقام ہے وہ بصرہ کا مقام ہے، بصرہ سے بھی امام صاحب نے جا کر علم حدیث حاصل کیا ہے۔ ایک دفعہ امام صاحب اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کے درمیان کچھ جو ہے وہ امام صاحب اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو لے کر کچھ جھگڑا پیدا ہوا، تو امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اصحاب شافعی سے کہا کہ تم اپنے امام شافعی کے اساتذہ کی تعداد بتاؤ۔ جب انہوں نے تعداد بتائی تو تقریباً 80 تھی، اور جب احناف سے پوچھا کہ تم اپنے استاذ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعداد کے اساتذہ کی تعداد بتاؤ، تو انہیں جب شمار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ 4000 ہے۔ تو اس طرح اساتذہ کے عدد کے بارے میں جو جھگڑا ہو رہا تھا اس کا فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ امام صاحب جو ہے وہ فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی دونوں میدانوں میں امام الائمہ تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ علم حدیث بھی حاصل کیا، اس کے لیے بطور خاص سفر کیا، اور فقہ حنفی کے تو بانی کہلاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو شاگرد ہیں وہ تو جو ہے وہ ہزاروں میں ہیں، 1000 کے قریب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ ان میں سے جو 40 افراد تھے وہ بہت ہی جلیل القدر تھے، جلیل المرتبت تھے، اور وہ درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ وہ جو ہے وہ مشیر خاص تھے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، جن میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، امام محمد بھی ہیں، امام حماد بن ابی حنیفہ بھی ہیں، اور اسی طرح امام ظفر ہیں، امام عبداللہ بن مبارک ہیں، امام وکیع بن جراح ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ امام داؤد بن نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سب حضرات جو ہیں یہ درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے اور یہ جلیل المرتبت تھے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نہایت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے۔ امام صاحب کا جو زہد و تقوی اور فہم و فراست اور حکم و دانائی ہے وہ بہت ہی مشہور تھی، بڑے ہی تقوی اور جو ہے وہ زہد کے مالک تھے، بہت ہی دانائی جو ہے ان کی مشہور تھی، حکمت مشہور تھی۔ اپنی عمر کے اندر، پوری زندگی کے اندر انہوں نے 7000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا، 45 سال تک ایک ہی وضو سے جو ہے انہوں نے 5 نمازیں ادا کی ہیں۔ تو اس سے آپ ان کے زہد و تقوی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں امام صاحب کے متعلق، تفصیل کا زیادہ وقت نہیں ہے، اگر ہم تفصیل میں پڑھیں گے تو ایک یہ پریزنٹیشن نہیں بلکہ کئی پریزنٹیشنیں تیار ہو سکتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے، رات کو وہ عبادت کرتے۔ اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف فقیہ ہی نہیں تھے بلکہ ایک عبادت گزار شخصیت تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر بھی بڑی توجہ دی اور راتوں کو وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد اور تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف علم کو ہی اپنا مشغلہ بنایا بلکہ عبادت میں کے لیے بھی وقت نکالتے، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح اجتہادی مسائل جو امام صاحب کے ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستنبط کیے ہیں، تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں جو اجتہادی مسائل ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تمام اسلامی ممالک میں جو زیادہ تر جو مسلک اور جو مذہب جو ہے وہ حکومتی مسلک رہا ہے وہ احناف کا مسلک ہے، اور فقہ حنفی جو ہے وہ بطور قانون کے اسلامی ملکوں میں رہی ہے۔ زیادہ تر اسلامی ملکوں میں جو ہے وہ فقہ حنفی ہی رائج رہی ہے۔ بغداد شریف میں 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو شہرت اتنی تھی، شہرت کا یہ عالم تھا کہ پہلی بار جب نماز جنازہ ادا کی گئی تو کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا، اور جب جو ہے وہ لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا تو دوبارہ جب جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی گئی تو پھر بھی لوگ آتے رہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 6 بار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھایا گیا ہے۔ اس طرح سے بغداد میں 150 ہجری میں امام صاحب کا انتقال ہوا اور بار بار لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جنازہ پڑھایا گیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کردار کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की इल्मी खिदमात, जो उन्होंने इल्मी खिदमत सर अंजाम दी हैं, उस हवाले से हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।